بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا، مبعوث فرما ان میں سے عظیم الشان پیغمبر، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک وہ تلاوت کریں ان پر تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ ان کو کتاب سکھائیں، والحکمت اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کو پاک کریں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو کمال قدرت اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جب بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ دعا کا پہلا حصہ یہ تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ جو ہماری کاوش ہے اس کو قبول فرما لے۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری مطیع اور فرمان بردار ہو۔ اور دعا کا تیسرا حصہ یہ تھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں جو حج کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ ہمیں سکھا دے۔ اور اب چوتھا حصہ یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار یہ جس امت کی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں ایک ایسی نیکوکار امت ہو، اس امت میں ایک عظیم الشان پیغمبر پیدا فرمائے، اور وہ پیغمبر منہم انہی میں سے ہو۔ اس آیت کا یہی مضمون تقریباً قرآن کریم میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہے، دوسری مرتبہ سورہ آل عمران میں ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور تیسری مرتبہ سورہ جمعہ میں ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ مضمون تینوں آیتوں کا تقریباً ایک، تینوں آیتوں میں رسول اللہ مبارک کے 4 فرائض منصبیہ کا ذکر ہے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر اسی قوم میں سے مبعوث فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں جہاں ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں چند ایک حکمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں پر ظہور فرما دیتے ہیں۔ تو ایک حکمت اس میں سے یہ ہے کہ جب اسی قوم کا فرد ہوگا تو ان کی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ باہر کا بندہ ہو تو پھر ذرا بات مشکل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے ہاں پیدا ہوئے، ان کا پورا شجرہ نسب ہے، رسول اللہ مبارک ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، اسی مکے کے رہنے والے ہیں، رسول اللہ مبارک کی پھوپھیاں بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی ہے، ددھیال بھی ہے، پورا خاندان ہے۔ اس لیے پیغمبر انسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک خود ساختہ تصور ہے، وہ خود ساختہ تصور یہ ہے کہ پیغمبر کو انسان کہنا ہم توہین سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نہیں، شرح عقائد جو عقائد کی کتاب ہے وہ پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں، انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ ما اوحی اللہ الیہ۔ پیغمبر انسان ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے۔ ہم نے ایک لفظ جی بندہ بشر ہے، بندہ بشر ہے، اور بھائی بندہ بشر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ بالکل گیا گزرا؟ بشر تو انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے انسان۔ انسانیت سے انبیاء علیہم السلام کو نکالنا نہیں چاہیے۔ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جز ہیں، بیٹے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام خود رسول اللہ مبارک فرماتے هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں؟ ہم آپ کو نبی تب مانیں جب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ترقا فی السماء، آسمان پر چڑھ رہے ہوں، آپ کے لیے خزانے ہوں، آپ کا ایک عالیشان محل ہو، سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہو، اس زمین میں آپ کے بہترین باغات اور دائیں بائیں نہریں بہ رہی ہوں۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار، هل کنت الا بشرا رسولا، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں۔ میں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں؟ یہ خدائی کے دعوے میں نے تب تھوڑی کیے۔ تو انبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائے میری اولاد میں سے پیغمبر مبعوث فرمائے، اور پیغمبر بھی کیسے ہوں؟ رسولاً، عظیم الشان پیغمبر ہوں، عام پیغمبر نہ ہوں، جن کی شان بڑی اونچی ہو، عظمتوں والے ہوں، لیکن کون ہو؟ فرشتوں میں سے ہوں، کہیں باہر سے نہیں، منہم، انہی میں سے، قرآن کہتا ہے انہی میں سے ہوں، باہر سے نہ ہوں۔ اس لیے تو رسول اللہ مبارک موقع بہ موقع فرماتے ہو بھائی آؤ، میں نے 40 سال تک کوئی بات کی ہو اور غلط ہو تو ثابت کر دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا دعویٰ نہیں ہو سکتا، اور یہ دعویٰ پیغمبر کر سکتا ہے۔ میری جوانی بچپن تمہارے ساتھ گزری ہے، کوئی ایک واقعہ تو بتا دو کہ میں نے غلط کہا ہو۔ جب سب کو جمع کیا اور فرمایا اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے والا ہے،
کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ میں کہا جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا وامینا، بارہا آپ پر تجربہ کیا، جب بھی آپ کو پایا سچا اور امانت دار پایا، آپ جو فرمائیں گے سچ فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کہو نا لا الہ الا اللہ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب، اور یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے خلیل آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور یہ پیغمبر آخری زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، ورؤیا امی، اور جو میری والدہ حالت حمل میں خوابیں دیکھا کرتی تھی میں وہ اماں آمنہ فرماتی میں نے خواب دیکھا، میرے پیٹ سے ایک نور نکلا اور اس نے دنیا کو روشن کر دیا، اور الحمدللہ روشن کیا۔ یہ وبشارت امی، رؤیا امی، بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ بھائی میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اس عظیم الشان پیغمبر کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہاں پر اسی بیت اللہ کو پھر ایک وقت آیا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر رب سے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے نبی آخر الزمان مانگا تھا رب سے، اس نبی آخر الزمان نے بھی ایک عمر مانگا رب سے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمرین، یا اللہ دو عمر ہیں اس مکے کی وادی میں، اپنے دین اسلام کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ عزت بخش دے۔ ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمرو بن ہشام ہے۔ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی، اور یہاں سے نکلے تلوار لے کر کہ جاتا ہوں یہ مسئلہ ختم کر دیتا ہوں، کیا روز روز کی کل کل پڑی ہوئی ہے۔ راستے میں صحابی نے کہا کہاں جا رہے ہو، خیریت ہے؟ کوئی آپ کے تیور بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بس میں نے کہا کہ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مجھے مار دیں گے، مار دیں لیکن مسئلہ تو ختم ہو جائے۔ میں کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے۔ گھر گئے، ادھر سے حضرت فاطمہ ان کی بہن ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ گھر قرآن کریم پڑھ رہی تھی۔ ہاں اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، ہماری ماؤں بہنوں کا معاملات گھروں میں کچھ اور ہوتے ہیں، سارا دن یہی، اور اب تو خیر ماشاءاللہ بس موبائل پر کیا ہے، غیبتیں 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 ہی غیبتیں، وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور وہاں سے لمبا واقعہ حضرات بارہا سن چکے ہیں۔ تو یہاں ایک دعا ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی اور اللہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب العالمین سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے یہ چاہیے۔ رب العالمین نے ان دونوں میں سے انتخاب عمر فاروق کا کیا۔ عمر فاروق، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لکان عمر، عمر نبی ہوتے۔ بہرحال یہ دعا کا چوتھا حصہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار ان میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر پیدا فرما، اور ان کے فرائض منصبیہ کیا ہوں گے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ چار فرائض منصبیہ ہیں، ہر ایک تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم